جزاک اللہ خیر احمد بھائی، میں یہاں پہ سورۃ النحل کی ہی ایک آیت ہے اس حوالے سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اور محاسبہ نفس کے لیے آیت نمبر 61 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا مواخذہ کرنا شروع کر دیں، پکڑ کرنا شروع کر دیں ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ما ترک علیہا من دابہ، اس زمین پر ایک بھی جاندار کو اللہ نہ چھوڑے، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن اللہ تعالیٰ ایک مقررہ مدت تک ان کو ان کی تاخیر کرتا ہے، یہ مؤخر کر دیتا ہے اس انجام کو۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا، وہ وقت پورا ہو جائے گا، تو پھر اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ آیت پڑھنے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کتنے گناہ گار ہیں، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کے اندر ایک مقصد جو ہمارا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانا، جیسے کہ حدیث ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، یعنی رغیم انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر له، وہ بندہ نامراد ہو گیا، وہ بندہ برباد ہو گیا جس کی زندگی میں رمضان آیا، وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ یعنی رمضان کے بنیادی مقاصد میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی معافی کروائیں یا گناہوں کی معافی منگوا لیں۔ تو یہاں پہ پتہ چلا کہ ایک مومن کی وجہ سے دنیا کی بقا ہے، اور ایک کافر کی وجہ سے دنیا کے اندر زوال آتا ہے۔ یعنی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ ان کو گناہ اس لیے نہیں دیتے کیونکہ ابھی استغفار کرنے والے موجود ہیں، یعنی اس کا میننگ یہ۔ تو جنرلی ایک مسلمان کی وجہ سے، اس کے بقا کی وجہ سے، اس کے وجود کی وجہ سے دنیا کو بقا ہے، دنیا سروائیو کرتی ہے، اور ایک کافر کے وجود کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد برپا ہوتا ہے، جیسے کہ کئی آیات اس حوالے سے ہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک کافر دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ ہم سے جان چھوٹ گئی، اس کا فساد ہم سے ختم ہو گیا۔ اور اس طریقے سے جب مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سبحان اللہ، تو جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے لیے دعا بھی کرتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل ایمان کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم بھی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات پہ امید ہونی چاہیے اور خوشی ہونی چاہیے کہ اگر اللہ نے یہ دنیا رکھی ہے، ابھی زندہ، ابھی باقی ہے، یعنی اتنا ظلم دیکھنے کے بعد، اتنی زیادتیاں دیکھنے کے بعد انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر یہ دنیا ابھی باقی ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ اہل ایمان کی ایگزسٹنس ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے خیر والے لوگ موجود ہیں، کیونکہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرنے لگیں گے تو شرار الارض ہوں گے، یعنی بدترین لوگ ہوں گے زمین پر، اور جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اللہ اس کو اٹھا لیں گے۔ تو یہ اہل ایمان کا ہونا اور اپنے ایمان کی وجہ سے نہ صرف جانوروں کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، بلکہ دنیا کی بھی بقا ہے۔ اور کفر کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے نہ صرف نقصان انسان کے اپنی ذات کو ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کو بھی۔ یعنی ایک کافر وہ ظالم ہے، اس کا ظلم ایکسپینڈ کرتا ہے آن ملٹیپل لیولز، اور ملٹیپل جو مخلوق ہے اللہ کی وہ اس سے سفر کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔